ویلکم بیک. بہت خوبصورت ٹرانسمیشن رحمت رمضان جو کہ پرائم کینیڈا ٹی وی کے اسٹوڈیو سے اپنا فرما رہے ہیں. ہمارے ساتھ بہت خوبصورت مہمان ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے بڑا ہی دلسوز کلام سن رہے تھے کرامت علی حسینی صاحب سے. اور ماشاءاللہ سے دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. تو بڑا خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا، مزید بھی سنیں گے. لیکن رمضان ہے اور کتنی باتیں آپ کر چکے ہیں اور کیا کیا آپ سوچا ہے کہ اپنے رب کو کس طرح منانے کا انداز ہوگا. اور یقیناً آپ کے روزے بھی بڑے اچھے گزر رہے ہوں گے اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ماشاءاللہ سے کئی بار قرآن مجید مکمل کیا ہوگا. ماشاءاللہ سے میرے بھی کچھ ایسے جاننے والے ہیں کہ ان کے گھر میں جتنے بھی تعداد میں قرآن مجید موجود ہوتے ہیں وہ سب اس مہینے میں کھلتے ہیں. وہ سب کے سب اس مہینے میں ان کے کھولنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ جتنے بھی گھر میں سپارے ہیں یا وظیفے ہیں، وظائف ہیں یا پھر وہ قرآن مجید ہے، وہ جتنی بھی تعداد میں ہیں وہ سب کے سب کھلنے چاہیے. کیونکہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، جو قرآن کی سطریں ہیں، جب ان کو پڑھا جاتا ہے اور قرآن کے اندر بڑی جان ہے. اگر اتنے یقین کا عمل سے ایک مومن بندہ اس کو تلاوت کرے اور پھر وہ چاہے کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو یقیناً وہ ہل جائے گا. اتنی قرآن کے اندر طاقت ہے. تو سب سے یہی التماس ہے کہ تمام لوگ جتنی بھی گھروں میں جتنی بھی تعداد میں قرآن مجید پڑھے ہیں وہ سب کے سب کھولیں اور اپنے رب سے مانگیں، کیونکہ قرآن بھی اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے. بے شک آمنہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور یقیناً ماہ سیام کے اندر جا کے ایک احساس ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو رکھ دیتے ہیں اور جب ماہ سیام آتا ہے، ماہ رمضان آتا ہے، تیاری کرتے ہیں تو پھر اس کو صاف کرتے ہیں، اس کو جو نا سجا کے رکھے ہوتے ہیں، نکالتے ہیں، تھوڑا سا اس کو پڑھتے ہیں. تو اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں، جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں، چیزیں کھاتے ہیں، تو اسی طرح جب اپنی جو شروعات ہے وہ اللہ کے پاک کلام سے کرے، صبح اٹھ کر نماز کے پڑھیں اور اس کے بعد تلاوت کلام پاک کریں، تو یقیناً آپ کا جو پورا دن ہے وہ بڑا خوشگوار گزرے گا اور اس میں آپ جس کام میں جاتے ہیں اس میں آسانیں بھی ہوتی ہیں، روزی کے اندر برکتیں بھی آتی ہیں. تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے گا. یہ رحمت رمضان ہے اور اللہ کی رحمت ہے، تو آپ اس میں اپنی شروعات کریں، ایک آغاز کر دیں اور انشاءاللہ آپ کا یہ جو لگن ہے، جو آپ قرآن کے ساتھ رشتہ ہے وہ اس کے بعد بھی قائم رہے گا. تو کیوں نہ ہمارے جو مہمان بیٹھے ہیں، ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین بھی بےتاب ہیں کہ ان سے کلام سنا جائے. تو اکمل قادری صاحب سے گزارش کرتے ہیں جناب کہ اپنا جو ہے ہدیہ کلام پیش کریں. جی میں مدینہ شریف کے حوالے سے کلام پیش کروں گا. جی ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ جو ہے نا سرکار کی بارگاہ میں ہر سال کی طرح رمضان شریف میں جاتے تھے. جی تو پچھلے 2 سال سے حاضری نہیں ہوئی کچھ لوگوں کی، اور بڑی فرمائش بھی مجھے میرے دوستوں نے کی کہ یہ جب بھی آپ جائیں تو یہ ہمارے لیے کلام پڑھیں. تو میں پرائم ٹی وی کی طرف سے جی دوستوں سے میں یہ کلام مدینہ شریف کا میں پیش کر رہا ہوں. اللہ پاک اس کلام کے صدقے ہم سب کو سرکار کے در کی باد حاضری نصیب فرمائے. آمین. در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے. در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے.
ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کو حال دل اپنا سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، اور مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جاندے نے، خوشبختاں نوں محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے، کعبے دا دوارا کی آکھاں، روزے دا نظارہ کی آکھاں، ایتھے درد سنائے جاندے نے، اتھے درد ونڈائے جاندے نے، اج یاد مدینہ آوندا اے، اج یاد مدینہ آوندا اے، رج رج کے مینوں رون دیو، او لوکی پھلاں دے ہار پروندے نے، مینوں ہنجواں دے ہار پرون دیو، ویسے کرنی بولے ماں اجازت دی جیے مجھ کو، جدائی میں تڑپتا ہوں، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ جزاک اللہ۔ مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ ایسی بستی ہے عرش بھی رشک کردہ ہے، مدینہ ایسی بستی ہے عرش بھی رشک کردہ ہے، مدینے کلی مل جائے میں جنت تو مکر جاواں۔ بڑا خوبصورت کلام پیش کیا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہوا، صوفیہ سے، درویشوں سے، اور میں نے یہ فقیروں سے سنا ہے، درویشوں سے سنا ہے، مجذوبوں سے سنا ہے کہ جب تمہاری سنائی بارگاہ رسالت میں نہ ہو تو بارگاہ سیدہ فاطمہ الزہرا میں چلے جاؤ، تم کبھی بھی خالی لوٹ کے نہیں آؤ گے۔
بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے بڑے اچھے انداز کے ساتھ، اور گنبد خضرا کے سائے تلے اللہ کرے کہ جن کی خواہش ہے، جن کے دل میں ان کی محبت ہے، جن کے دل میں ان کی چاہت ہے، وہ اپنا غم، اپنے دل کا احوال وہاں پہ جا کے سنائے۔ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور آپ بھی آمین کہہ دیں۔ اور جن لوگوں نے تیاری کی ہے اس ماہ سیام میں، اللہ ان کی بھی تمام حاجتیں قبول فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ جناب یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو سے۔ تو اب جناب ہم بڑھ رہے ہیں اختتام کی طرف۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ پروگرام کے اندر کون سی ایسی بات جو آپ کو سب سے اچھی لگی ہو؟ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور اسی کی روشنی میں ہم پروگرام کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ تو میں جناب اکمل قادری صاحب آپ کا اور جناب آپ کا بھی مشکور ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جناب اسٹوڈیو سے جاوید بٹو اور آمنہ سلطانی کو دیجیے گا اجازت۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں کل جناب معزز مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ رمضان